ہمارے لیے ایک سیکھ لے کر آتا ہے جس سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ہم اس طریقے سے 14 اگست کو نہیں مناتے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے سننے والے دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو 14 اگست کی مبارکباد دوں گا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور ان کو ایک ایسا ملک دیا جس میں بیٹھ کر ہم بلا خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، دین کے کام کر سکتے ہیں، دینی بات کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر سال 14 اگست آتا ہے۔ میری عمر 24-25 سال میری زندگی میں 14 اگست کا دن آیا۔ مجھے سننے والے 60-70 سال کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی میں 60-70 مرتبہ 14 اگست آیا۔ ہم نے 14 اگست کو اس طریقے سے منایا جو ہم چاہتے تھے یا جیسا ہم سوچتے تھے، لیکن 14 اگست خود ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے، ہمارے لیے ایک سیکھ لے کر آتا ہے جس سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ہم اس طریقے سے 14 اگست کو نہیں مناتے۔ پاکستان یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے، اور پاکستان کا ہمیں ملنا یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش نہیں کیا گیا کہ کسی نے اس کو پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ میں رکھ کے مسلمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ پاکستان کو ہمیں ملنے میں جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جد و جہد کی، کوششیں کی، محنتیں کی، اگر ہم وہ کہانیاں پڑھنے لگ جائیں، وہ تاریخ پڑھنے لگ جائیں تو ہماری آنکھیں آنسو نہ روک سکیں۔ انگریز ہندوستان کے اندر حکومت تھی، انگریزوں سے مسلمانوں نے کس طرح بغاوت کر کے پاکستان کو ان سے لیا، حاصل کیا۔ اگر ہم یہ چیز پڑھ لیں ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ یہ بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہوا ملک، اور جب یہ ملک پاکستان ہمیں ملا تو اس وقت ہم نے ایک نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جس کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، اور پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جتنے بھی بیانات ہیں، انہوں نے ان بیانات میں یہی کہا کہ آئندہ سے مسلمانوں کو یا کسی بھی مذہبی طبقے کو اس ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس ملک میں اگر کسی چیز کا بول بالا ہوگا تو وہ قرآن پاک کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہوگا، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہوگا، اور پاکستان کے اندر وہ قانون رائج ہوگا جو خلافت راشدہ کا قانون تھا۔ یہ قائد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد اپنے جتنے بھی خطبے دیے ان کے اندر انہوں نے یہی بات بارہا ارشاد فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مال دیں، ہمیں کوئی نعمت دیں، جب ہمیں وہ نعمت مل جائے گی ہم آپ کا صدقہ، ہم اس نعمت سے آپ مال سے صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی کریں گے، لیکن جب میں ان کو وہ نعمت دے دیتا ہوں تو وہ اپنی اس بات سے مکر جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دل میں میں نفاق پیدا کر دیتا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے جو چیزیں ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کرتے وقت جو ہم نے وعدے کیے کہ یا اللہ آپ ہمیں ایک علیحدہ ملک دیں، اس ملک میں ہم آپ کے قانون کا بول بالا کریں گے، ہم اپنے ان وعدوں سے مکر گئے۔ جو ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت سے نوازا، تو اب کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کو انگریزوں کی غلامی سے جس طرح ہم نے پاکستان کو آزاد کروایا، ہم اپنی جسمانی زندگی بھی ان کی سوچ سے آزاد کرواتے، لیکن ہم نے ایک خطے کو آزاد کروایا، اپنی سوچ کو آزاد نہ کروایا۔ ہماری سوچ آج بھی انگریزوں کی غلام، ہم اپنی سوچ سے وہی چیز سوچتے ہیں جو انہوں نے ہمارے اندر رائج کی۔
قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف فرمایا، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ جب ملک ہم نے لیا، اس ملک کو لینے کے لیے ہم نے قرآن پاک کا وعدہ کیا کہ اس ملک کی تعلیمات، اس ملک کا قانون قرآن پاک سے ہی لیا جائے گا، قرآن پاک کے طور طریقے پر ہی اس ملک کو چلایا جائے گا۔ لیکن ہم وہ چیز بھول گئے۔ ہم پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ کو ہم نے صرف نعروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنی حقیقی زندگی کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کو ہم نے نکال کر دور کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ جو الگ کر دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا، میں اس کے دل میں نفاق پیدا کر دوں گا۔ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو تو نہیں چکا۔ اگر تو نفاق پیدا ہو گیا ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان بہت بڑی نعمتوں سے، بہت زیادہ مشکلات سے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ آج ہم نے اس کو باجوں کی زینت بنا دیا، آج ہم نے اس کو موٹر سائیکلوں کے سلنسروں کی زینت بنا دیا۔ ہماری مسجدیں اس دن خالی ہوتی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آج کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوں، آج کے دن ہمارے سجدوں کے اندر رب کے شکرانے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن ہم نے اپنی اس سوچ کو دوسری طرف موڑ دیا، ہم نے اپنے اہل محلہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اہل علاقہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس دفعہ تو پچھلے دفعہ کے بطور نسبت بہت امن والا ماحول رہا۔ میں تو بلکہ پنجاب پولیس کا، اس جج کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے باجوں کے اوپر پابندی لگائی، اور اس دفعہ کم از کم ہمارے جو دماغ ایک باجے خراب کرتے تھے، بچے ایک آفت پھیلا کے رکھتے تھے، اس سے ہمارے دماغ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ اسی طرح اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو اس طرح اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ آخری بات یہی ہے کہ یہ پاکستان میرا یا آپ کا، ہم اکیلے کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم سب کو ہی اس کے اندر اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سکھانی ہوں گی، تاکہ کل کلاں جب وہ بڑے ہو کر کوئی افسر لگیں، کوئی جج لگیں، کسی محکمے کے اندر، وہ بینک کاری کے اندر جائیں، تو وہ اس کے اندر وہ چیز رائج کریں جو اسلام نے حکم دیا۔ وہ سود کو ختم کریں، وہ ملک سے کرپشن کو ختم کریں، وہ رشوت خوری کو ختم کریں، وہ جھوٹ بولنے کو ختم کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم آنے والے پاکستان کے مستقبل کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دیں گے، ان کو بتلائیں گے، سکھلائیں گے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ جب ہم یہ کام کر دیں گے، ہمارا پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کو تا قیامت آنے تک محفوظ رکھے۔ دشمن کی جو بھی آنکھ اس کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو میلا کر دے، اور انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور ملک کے اندر رہنے والے عوام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔